اور حضرت بہلول دانا کا چرچا تو سنے ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی سنے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں بہلول دانا سے ملاقات کروں، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اس دریا کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا ریت پر بیٹھے ہیں، ان کا تو یہی کھیل تھا، گھر بنا رہے ہیں گرا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں گرا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اپنی مریدین کو ساتھ لیے اس دریا کے قریب پہنچتے ہیں اور حضرت بہلول دانا سے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام، کون ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے جنید کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے سارے ہیں یہ کون ہیں؟ حضور یہ سارے کے سارے میرے مریدین ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنے مریدین کے ساتھ بہلول دانا کے پاس ہیں۔ بہلول دانا کہنے لگے، اچھا کس لیے آئے ہو؟ حضور آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے، اچھا یہ جتنے سارے تیرے مریدین ہیں، تیرے شاگرد ہیں، ہاں میں ان کو روحانی تعلیم بھی دیتا ہوں، شریعت کا تعلیم بھی دیتا ہوں۔ اچھا اتنا علم ہے؟ تو بہلول دانا کہنے لگے، اے جنید ذرا یہ تو بتا، کھانے کا طریقہ بتا۔ دیکھیے حضرت محترم بہلول دانا ایک مجذوب ہیں، دیوانہ ہیں، وہ تو جنید بغدادی اپنے وقت کے جید عالم دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، اور حضرت جنید بغدادی سے کہہ رہے ہیں کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے، پہلے بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں، داہنے ہاتھ سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھاتا ہوں، آہستہ کھاتا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا دیکھے، اٹھے، اپنے چادر کو جھٹکے، پھر آگے چلے گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی کو سمجھ میں نہیں آیا اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ان کے شاگرد بھی آگے بڑھتے ہیں، مریدین بھی آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے مریدین میں سے ایک مرید کو غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگے، حضور آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے غوث ہیں، لیکن ایک مجذوب کے سامنے یہ کیا ہے؟ وہ آپ کو بے عزت کر رہا ہے، وہ تو دیوانہ پاگل ہے، چھوڑیے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اے مریدو خاموش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خاموش رہ جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی پھر بہلول دانا کے قریب جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، حضور، پھر سلام کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، بہلول دانا پھر کہنے لگے، ارے کون ہے؟ حضور جنید ہوں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ حضور وہی جنید جو کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، وہی جنید ہوں۔ اچھا کھانے کا طریقہ تو نہیں معلوم ہے، ذرا یہ تو بتاؤ بولنے کا طریقہ تو آتا ہے کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی اپنے انداز میں بولنے لگے، حدیث کے مطابق بولنے لگے، آہستہ بولنا ہے، رک رک کے بولنا ہے، بلند آواز سے نہیں بولنا ہے، جیسے ہی بولتے ہیں۔ پھر حضرت بہلول دانا اٹھتے ہیں، اپنا چادر جھٹکتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی دامن کو نہیں چھوڑے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کے قریب پہنچتے ہیں، عرض کرنے لگے، حضور سلام جواب ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگے، کون؟ حضور وہی جو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جو بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہی جنید ہے، تمہاری بارگاہ میں پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے، اچھا نہ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تمہیں بولنے کا طریقہ معلوم ہے، اچھا کم سے کم سونے کا طریقہ تو آتا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا پوچھتے ہیں، تو جنید بغدادی کہنے لگے، حضور بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اچھا بتاؤ، بستر کو جھٹکنا ہے، بستر کو صاف کرنا ہے، اور آہستہ سونا ہے، لیٹنا ہے، سیدھے طرف سونا ہے، سیدھے کروٹ سونا ہے، چہرے کو قبلے کی رخ رکھنا ہے، چہرے کو قبلے کی رخ رکھنا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا پھر اٹھتے ہیں، اپنا چادر کو جھٹکتے ہیں، آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی دامن کو تھام لیتے ہیں، پیروں کو تھام لیتے ہیں۔ حضور جنید کو نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے، نہ سونے کا طریقہ آتا ہے، نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے، حضور آپ ہی بتا دیجئے، حضور مجھے کچھ نہیں آتا، آپ ہی بتا دیجئے۔ جیسے ہی سننا تھا، بہلول دانا کہنے لگے، اے جنید تمہارے مریدین کو ساتھ میں لے لو اور بیٹھ جاؤ۔ بیٹھتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، اے جنید میں نے کہا تھا کھانے کا طریقہ، تم نے جو کہا ہے وہ پورا سنت رسول کے مطابق سچ کہا ہے، لیکن تم نے کہا بسم اللہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا ہے، تم جو کہے ہو سچ کہے ہو،
लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना हो ये चीज हराम है या हलाल है, उस वक्त तक तुम्हारी ये सुन्नतें काम नहीं आएंगी। जब तक वो हलाल है या हराम है तुम नहीं पहचानोगे, ना तुम्हारा बिस्मिल्लाह काम आएगा, ना तुम्हारा सीधे हाथ से खाना काम आएगा, ना छोटे छोटे लुक़मे खाना काम आएगा। हुजूर आगे इरशाद फरमा दीजिए। तो बहलुल दाना कहने लगे, मैंने कहा था बोलने का अंदाज क्या है, बोलने का तरीका क्या है? आपने कहा सच है, आहिस्ता बोलना है, रुक रुक के बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ आपने सच कहा है, ये तो सुन्नत के मुताबिक सच है, लेकिन आप जब बोलते हैं तो सच बोलना है, जब आप बोलते हैं तो हक बोलना है, उस वक्त ही ये सुन्नतें आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, वरना आपका ये बोलने का तरीका भी बेकार है। और आगे फरमाते हैं, मैंने कहा था सोने का तरीका क्या है, तुमने कहा था सोने का तरीका बिस्तर को झटकना है, कपड़े साफ रखना है, सीधी करवट लेटना है, किबले का रुख अपना चेहरा रखना है, ये सब सुन्नत के मुताबिक सही है। ऐ जुनैद, जब तक तुम जब सोते हो तो तुम्हारे दिल में कोई कीना नहीं रखना चाहिए, कोई हसद नहीं रखना चाहिए। जब तक तुम्हारे दिल में कीना कपट रखोगे तो ये पूरे सुन्नतें तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होंगे। देखिए हजरत मोहतरम हजरत जुनैद बगदादी अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब हैं, गौस हैं, यहाँ एक मजजूब हैं। इनका सोचने का अंदाजा अलग, इनका सोचने का अंदाजा अलग। ये भी वली कामिलीन है, ये भी वली कामिलीन है, अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है। इनका भी सही है, इनका भी सही है।